السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ جل شانہ کا اس پر جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان مبارک عطا فرمایا اور اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں نوازا، اور اس میں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس مبارک مہینے کے اختتام پر اس مہینے کی انوار اور برکت سے متفید ہونے کی خوشی میں عید الفطر عطا فرمائی۔ عید رمضان کا تحفہ اور انعام ہے۔ عید خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ کس بات کی خوشی؟ یہی کہ اللہ پاک نے ہم سے روزے رکھوائے، ہم سے تراویح پڑھوائی، ہم سے عبادت کروائی۔ رمضان کی راتوں میں تو سبھی جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن عید کی رات بھی جاگنے کی رات ہے۔ عید کی رات کو کوئی نہیں جاگتا۔ سب سوچتے ہیں چاند دکھ گیا، رمضان ختم ہو گئے تو عبادت ختم ہو گئی۔ نہیں، لیکن عید کی رات جاگنے کی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنا انعام کرتے ہیں۔ عید کی رات انعام پانے والی رات ہے۔ اس رات اور عید کا دن، یعنی عید کی رات اور عید کا دن، اللہ پاک اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا کیا اجر دیا جائے، اپنے بندوں کو کیا کیا اجر دیا جائے۔ انہوں نے پورے مہینے میری عبادت کی، میرے لیے روزہ رکھا۔ تو فرشتے بولتے ہیں کہ اے اللہ، مزدوروں کو ان کی پوری مزدوری دی جائے، یعنی کہ انہوں نے پورے مہینے مزدوری کی ہے، ان کو پورا اس کا اجر دیا جائے۔ انہوں نے ایک مہینے عبادت کی ہے تو اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو آج ان کو کیا اجرت ملے گی؟ آج ان کی مزدوری یہ ہے کہ آج ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ آج ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور عید والے دن جب بندے عیدگاہ سے نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ اب تم اپنے گھروں کی طرف ایسے واپس جاؤ کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا۔ یعنی کہ اللہ پاک اپنے بندوں کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور ان کے جو گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من احیا لیلۃ العیدین لم یمت یوم تموت القلوب، کہ جو آدمی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کو جاگتا ہے، یعنی عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو کل وہ ہو جس دن سارے لوگوں کے دل مر جائیں گے، یعنی قیامت کے دن، اس دن اس کا دل زندہ ہوگا۔ یعنی جس دن قیامت کے دن سارے لوگوں کے دل مر جائیں گے تو اس دن اس شخص کا دل زندہ ہوگا جو آدمی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات میں عبادت کرے گا، اللہ سے دعا کرے گا۔ یہ بازاروں کی رات نہیں ہے۔ لوگ عید کی رات شاپنگ میں بزی ہوتے ہیں، عید کی تیاریوں میں بزی ہوتے ہیں، کپڑے، اپنے تمام تیاریوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ آج کی رات، یعنی کہ جو عید کی رات ہے، وہ عبادت کی رات ہے، انعام پانے والی رات ہے، اللہ سے اپنے مزدوری مانگنے والی رات ہے، اللہ سے اپنے روزوں کی، اپنی عبادتوں کی اجرت مانگنے کی رات ہے۔ اپنے دن پورے مہینے یہ روزے رکھے، پورے مہینے عبادت کرنے کے بعد اپنے مزدوری لینے کا، اپنی اجرت لینے کا جو وقت ہے وہ عید کی رات کا ہے۔ تو ہم جتنی بھی ہم نے عبادت کی ہے، ہم اس کا بدلہ لینے کا وقت ہے۔ یہ عید خوشی کا موقع ہے۔ عید سے پہلے اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ اگر کسی سے کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے، کسی سے ناراضگی ہے، اگر کسی سے نہیں بولتے تو اسے معاف کر دیں، اس سے معافی مانگ لیں۔ عید سے پہلے اسے معاف کر دیں یا اس سے معافی مانگ لیں۔ اپنی عید سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر دیں۔
اپنی عید منائیں تو اس حدیث کو لے کر رکھیں اپنے دماغ میں، اپنے دل میں. یہ حدیث یاد رکھیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری عظیم الشان سنت ہے. عظیم الشان سنت یعنی کہ بہت زیادہ ویلیویبل، جس کی بہت زیادہ ویلیو ہے. وہ ساری حدیثوں کی ویلیو بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس حدیث کو خود اپنے زبان سے فرمایا کہ یہ میری عظیم الشان سنت ہے کہ پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں سب سے اپنے دلوں کو صاف کر لو، سب کی نفرت حقارت نکال دیں، سب کے لیے اپنے سینوں کو کھول دیں، اپنے دل کو صاف کر لیں، اپنے دل سے سب کی نفرت سب کی حقارت نکال دیں، سب کے لیے اپنے دلوں کو کھول دیں. جس سے بات نہیں کرتے اس سے بھی جا کر بات کریں، جس سے کوئی لڑائی ہے، جس سے کوئی جھگڑا ہے، ناراضگی ہے، سب سے جا کر صلح کر لیں اور اپنے دل میں اپنے نبی کی سنت لے کر عید منائیں. اپنے دلوں کو صاف کر کے عید منائیں تو وہ عید ہے، ورنہ دلوں میں کوئی ناراضگی رکھ کر عید نہیں منائی جا سکتی. ہمارے اسلام میں صرف 2 طرح کے تہوار مقرر کیے گئے ہیں، ایک تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ان دونوں تہواروں کے منانے کے لیے الگ الگ دن مقرر کیے گئے ہیں. اگر ہم لوگ دوسرے مذہب کے تہواروں کو دیکھیں تو ان کے جو تہوار ہیں وہ ماضی کے یعنی کہ کوئی پرانے کسی واقعے پر منائے جاتے ہیں. جیسے کسی کا کوئی قصہ سامنے آ گیا تو اس کے اوپر وہ تہوار منائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے اسلام میں ایسا کوئی تہوار نہیں ہے. ہماری عید اور جو عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے وہ ماضی کے کسی واقعے سے کوئی واسطہ نہیں رکھتی. 1 شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے اور 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، اور ان دونوں کی تاریخوں میں کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا. اسلام نے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن عید الفطر قرار دیا ہے، نہ مکہ سے مدینے کی ہجرت کو عید قرار دیا ہے، نہ بدر کے دن کو، نہ فتح مکہ کے دن کو، نہ کعبہ کی چھت پر اذان دینے کو کوئی تہوار یعنی کہ کوئی عید یا کچھ بھی قرار نہیں دیا ہے. یہ بھی اسلام کا نرالا انداز ہے کہ پورے سال میں صرف 2 تہوار ہوتے ہیں یعنی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو ہم لوگ اپنی عید کی رات یعنی کہ جو چاند رات ہوتی ہے اس رات عبادت کریں، رات کو جاگیں، نہ کہ کسی اور عید کی تیاریوں میں بزی ہوں، نہ شاپنگ میں کپڑے وغیرہ کے. یہ بازاروں کی رات نہیں ہے. اس رات ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام عبادتوں کا بدلہ لیں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کروائیں گے، اپنے گناہوں کو نیکیوں میں بدلوائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اپنے دل کو صاف رکھ کر عید منائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.